جسي في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري يا شاغلا. اللہ رب العزت کے خوف کے واقعات سے بڑی پڑی ہے. آگے آئیے چند واقعات کو میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں بیان کروں گا، لیکن آج چند ایسی باتوں کو کرنا مقصود ہے کہ حضرت عمر اصحاب رسول کا اور اولاد رسول کا جو معاشرے میں پراپوگنڈا کیا جاتا ہے حضرت عمر کے حوالے سے، ذرا یہاں پہ دیکھیے. چچا عباس ہے نا، چچا عباس کے ساتھ عمر کی کیا رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ وہی چچا عباس ہے. طویل واقعہ اگر وقت آیا تو اس کو بھی بیان کیا جائے گا کہ چچا عباس اللہ کی قسم آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے اسلام لانے سے زیادہ عزیز. کیوں؟ کیونکہ آپ کے نبی کو، میرے نبی کو آپ کا اسلام لانا عمر کے اسلام سے زیادہ عزیز تھا. یہ وہی عباس ہیں، ان کے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں. سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نالے ایک ہوتا پرانے عرب گھروں میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر ایک پرنالا سا لگایا جاتا ہے، بارش ہو ایکسٹرا پانی وہاں سے نکل جاتا. اب چھت کے اوپر کوئی دو جانوروں کو ذبح کیا عباس نے، اس کا خون پرنالا گلی میں خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں. حضرت عمر کی طبیعت نفیس حساس قسم گزرتے ہیں، ان کے کپڑوں پہ بھی خون گر جاتا ہے. حضرت عمر کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ عوام کے رستے کے اوپر عباس نے خون پرنالا لگایا ہوا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھ رہا خون آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. پانی گر جائے تو الگ بات ہے، جانوروں کا خون گر رہا ہے. حضرت عمر نے ہر کاروں کو جاؤ اس پرنالے کو اتار دو. آرڈیننس میں کوئی تعصب نہیں ہے، ایک آرڈیننس جاری کیا ہے کہ عوامی گزرگاہوں کے اوپر پرنالے نہیں ہونے چاہیے، سارے مدینہ کے پرنالوں کو گرا دیا جائے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. چچا عباس کو پتا چلا، عمر نے آرڈیننس جاری کیا. عمر کے پاس ہے، کہا پتہ ہے عمر یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ کس نے لگایا تھا؟ یہ پرنالہ تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. حضرت عمر داروں کی تار رونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر کاروں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں پرنالے کو لاؤ. پرنالے کو پکڑتے ہیں، عباس کو کہتے ہیں چلیے میرے ساتھ. عباس جاتے ہیں. عباس نے سوچا پرنالے کو دوبارہ لگا دیا جائے گا. عباس کو کہا یہ پرنالہ پکڑیے. خود جھک جاتے ہیں اور کہا عمر کے کندھوں کے اوپر اپنا پاؤں رکھیے، عمر کے کمر کے اوپر اپنا پاؤں رکھیے اور اس پرنالے کو فٹ کر دیجیے. حضرت عباس گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں عمر بہت بس ختم ہوگی بات، میں لگا لیتا ہوں. کہا نہیں، جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، جس نبی کے ہاتھ سے لگا ہے، اگر تو نے عمر کی پشت پہ کھڑے ہو کے ننگے پاؤں نہ لگایا تو عمر اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. حضرت عمر کے اصرار کے اوپر حضرت عمر اپنا کرتا اتارتے ہیں، چچا عباس کو اپنی پشت کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور اس پر نالے کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں. تم نے اس عمر کے بارے میں نعوذ باللہ رسول اللہ کے ساتھ اختلاف کو بیان کیا، رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ اختلاف کو بیان کیا. حضرت عمر، حضرت حسن و حسین، اب حضرت علی کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہے، نہ کوئی مبالغہ نہ کوئی تعصب ہے، لیکن ہم نہ غلو کرتے ہیں نہ مبالغہ کرتے ہیں، ہم عدل کرتے ہیں. حضرت علی کا مقام صحابہ میں چوتھے نمبر پہ. حضرت عمر لا محالہ یقینی طور پہ ان سے بلند مقام پہ فائدہ ہے، لیکن اولاد رسول کی وجہ سے محبت اور انسیت کتنی ہے. حسن حسین کو کہتے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ جب جی چاہے میں سلطنت کے کاروبار میں بھی مصروف ہوں، میں سلطنت کے امور میں بھی مصروف ہوں، تم میرے پاس بلا دھڑک آ جایا کرو. حضرت حسین ایک دن آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر دربار سے باہر کھڑے ہیں. دربار کہنا تو عجیب ہی بات ہے، کمرے سے باہر کھڑے. سادگی تو ایسی تھی. حضرت حسین کے دل میں خیال آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر باہر کھڑا ہے تو حسین کو اندر جانے کی اجازت کیوں ملے گی؟ واپس آ جاتے ہیں. اتفاق ہوتا ہے اگلے روز حضرت عمر حضرت حسین کو کہتے ہیں یار میں تمہیں کہتا ہوں تم میرے پاس آیا کرو. کہا آقا میں آیا تھا، میں نے عبداللہ ابن عمر کو باہر کھڑے دیکھا تو میں نے سوچا میری کیا حیثیت ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہا حسین کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے، پھر تیرے نانا کا فضل ہے جو عمر کو آج یہ عزت ملی ہے.
تو کیا سمجھتا ہے یہ عزت ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں آل بیت کی وجہ سے نبی محترم کے گھر والوں کی وجہ سے ملی ہے؟ اور اسی عزت کے بارے میں ایک واقعہ حضرت عمر کا عجیب و غریب ذہن میں آ گیا. حضرت عمر نے جب فتح کیا نا، حضرت عمر کے دور میں فتوحات طویل ہوئی ہیں، فلسطین بھی فتح ہو گیا، بیت المقدس کو بھی فتح کر دیا گیا. حضرت عمر چل پڑے ہیں، علاقے کے گورنروں کو پتہ ہے حضرت عمر آ رہے ہیں، جابیہ کے قریب پہنچتے ہیں، استقبال کے لیے وفد آتے ہیں. اس استقبالی وفد میں کون کون ہوتا ہے؟ یزید بن سفیان رضی اللہ اور خالد بن ولید رضی اللہ، دونوں ہوتے ہیں. حضرت عمر ان کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے قریشی ہیں، پرانی یاری دوستی ہے، پرانا ایک تعلق ہے. خالد بن ولید اور یزید نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ حریر و دیبا کا لباس، بڑا زرق برق قسم کا. شام کی فتوحات تھی، مال غنیمت وافر تھا، عمدہ ترین لباس پہنا ہوتا ہے. اب حضرت عمر تو صرف اسی بات پہ بھڑک گئے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، خالد ابن ولید اتنا بڑا سپہ سالار اور یزید بن سفیان اتنے بڑے سپہ سالار آ رہے ہیں. حضرت عمر نے زمین سے پتھروں کو اٹھایا، ان کو تیزی سے مارنا شروع کر دیا. خالد بن ولید مسکرانا شروع ہو گئے. کیا عمر کیا کرتے ہو؟ عمر کیا ہو گیا؟ کہا اچھا شام میں آ گئے ہو، وہ بدو واقعات بھول گئے ہو، وہ واقعات بھول گئے ہو کہ پھٹا پرانا چوگا، پھٹا پرانا لباس. حضرت خالد ابن ولید مسکراتے ہیں، عمر اس لباس کے نیچے دیکھیے. لباس کے نیچے کیا دیکھتے ہیں؟ پورا جسم ہتھیاروں سے سجا ہوا. حضرت عمر مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. تمثیل بیان کی حضرت خالد بن ولید نے کہ ہم یہاں پہ جس علاقے میں ہیں ہم اس لیے زرق برق اوپر پہنتے ہیں، نیچے وہی ہتھیار ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی. حضرت عمر ان کے چوگے کے نیچے پورے جسم کے اوپر ہتھیاروں کو سجا دیکھتے ہیں، مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اب خیر ہے، پھر خیر ہے، اگر ہتھیار ہی تمہارا لباس ہے عمر کو کوئی اعتراض نہیں، تم اوپر جو مرضی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہن لو. اور یہ جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے. حضرت عمر کو اسی سفر میں کنونس کیا گیا، قائل کیا گیا کہ آپ بھی خوبصورت لباسوں کو پہنیے، آپ بھی زرق برق لباس کو پہنیے. حضرت عمر دمشق کے پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، کم تراکو من جنات، اور قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں. اور آیت اتنی درد والی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کتنے ہی گھروں والے ہیں جنہوں نے خوبصورت باغات کو چھوڑ دیا، کتنے ہی گھر والے ہیں جنہوں نے خوبصورت محلات کو چھوڑ دیا، کتنے ہی گھر والے ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا، کتنی ہی عمدہ رہائشیں ہیں جو آج اپنے مکینوں کو نہیں دیکھتی. آیت پڑھے ہیں لوگوں، کبھی یہ مقام بھی کسی فاتح کا آیا کہ فتح کیا ہوا علاقہ ہے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، دور دراز تک گھر خالی نظر آ رہے ہیں، فتح کے اوپر رو رہے ہیں کہ ہائے یہ گھر خالی ہو گئے. قرآن کی آیت ہے، نہ آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی، نہ ان کو خالی کرنے پہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور ان گھروں کا وارث اللہ نے کسی اور کو بنا دیا. حضرت عمر اس وقت نابغہ کے بھی چند اشعار پڑھتے ہیں، بڑا مشہور حضرت عمر کا یہ واقعہ تاریخی طور پہ. آگے چلتے ہیں، بات پھیل چکی، حضرت عمر آ رہے ہیں، اور وہ جو مشہور واقعہ پیوند لگا ہوا بیت الاقدس کی فتح کا، وہ اسی سفر کا واقعہ ہے. حضرت عمر کے گھوڑے کی سم بھی ٹوٹ گئی تھی، بعض روایات میں اونٹنی کے سم ٹوٹ گئے ہوئے تھے. حضرت عمر کو کہا کہ آپ خدا کا واسطہ ہماری عزت بیزتی کا مسئلہ، یہ ترکی نسل کا گھوڑا ہے، اس کے اوپر سوار ہو جائیے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ لوگوں کے اوپر ہیبت بیٹھے گی، لوگ کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے، ایک تلوار گلے میں ٹانگی ہوئی ہے، 17 پیبند کپڑوں پہ لگے ہوئے ہیں، کپڑے بھی میلے ہیں، اور خادم کو آپ اونٹ پہ سوار کرنے پہ بضد ہیں کہ باری اس کی ہے. حضرت عمر نے کچھ دیر کے لیے سوچا، کہا لاؤ گھوڑا. گھوڑے کے اوپر چڑھے، ترکی نسل گھوڑا تھا، وہ ایک خاص قسم کی چال چلتے ہیں، جو شاہی گھوڑے ہوتے ہیں ان کو سدایا جاتا ہے، زمین پہ پاؤں زور سے مارتے ہیں، ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، متکبرانہ چال ہوتی ہے. حضرت عمر ابھی بیٹھتے ہیں، گھوڑا 2 قدم چلتا ہے، حضرت عمر اوپر سے اتر آتے ہیں. کہا نہیں، عمر اس گھوڑے پہ نہیں بیٹھے گا، اس نے تو عمر کو تکبر میں مبتلا کر دیا ہے، فخر میں مبتلا کر دیا ہے. سنو میرے ساتھیو، عمر اسی طرح جائے گا، خادم سوار ہوگا، عمر پیدل ہوگا، بیت المقدس کی چابیوں کو وصول کرے گا. سنو، عمر کو عزت
ان گھوڑوں اور مال کی وجہ سے نہیں ملی. عمر کو عزت اگر ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے. یہ عقیدہ، یہ فلسفہ حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں میں اس قدر پھیلایا تھا کہ پھر حضرت عمر کے سامنے کوئی تھی وہ بولنے کی جرت نہیں ہوتی. حضرت عمر اسی حالت میں ان چابیوں کو وصول کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. حضرت عمر کا خوف خدا اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کے دلوں میں بھی جاگزیں فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے چند واقعات اور ان کی سیرت کا تسلسل آئندہ آنے والے خطبات میں چلایا جائے گا. آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے موجودہ دور کے اندر جو آنے والے دنوں میں ایک نہایت بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی رسم آنے والی ہے، جس کو عرف عام میں 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے. چند گزارشات اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. لوگوں، اس حوالے سے بہت بڑا اختلاف ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کیسے ہوئی، لیکن مورخین کے نزدیک جو درست اور صائب بات ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن کو جب جیل میں ڈالا گیا تو جیل کے جو جیلر تھا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو گیا، اس کی دل لگی ہو گئی، اور جب اسے پھانسی پہ لٹکایا گیا اس نے اس جیلر کی بیٹی کو ایک خط لکھا جس کو ویلنٹائن کا خط کہا جانے لگا. اور اس 14 فروری میں چونکہ اس کو پھانسی دی گئی، اس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جانے لگا. اب آپ خود اندازہ کیجئے، جو تہوار خالصتاً ایک عیسائی سینٹ کے نام کے اوپر ہو اور عیسائیوں میں اس کی ترویج ہو، اور شروع میں یہ بھی بات یاد رکھیے، اس دن کو افسوس اور غم کے ساتھ منایا جاتا تھا. بعد میں آہستہ آہستہ اس کو محبت کا دن، بے حیائی اور فحاشی کا دن قرار دیا جانے لگا. لوگوں، ہم تو اس امت کے ہیں، ہم تو اس امت کے اندر شامل ہیں، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کا قول تو یہ ہے کہ کبھی کسی کے غیر کے گھر کے اندر بھی جھانک کے نہیں دیکھنا، اور اگر کوئی جھانک کے دیکھے تو آنکھ کو پھوڑ ڈالا جائے، اس کے اوپر کوئی قصاص نہیں. حیا کا کلچر اسلام میں تو یہ ہے کہ دو کے ساتھ اگر کوئی دو غیر محرم ہیں ایک مجلس میں بیٹھ جائیں تو تیسرا کیا ہے؟ شیطان ہے. اگر غیر محرم کو دیکھا جائے، فحاشی، شہوت اور عریان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام حمید حیا کے موضوع سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ حدیثیں اور آیات کیا ہمارے دل سے فراموش ہو چکی ہیں کہ صرف دیکھنے کے اوپر عذاب اتنا ہے کہ جسم کے اوپر اگر کنگھی پھیر دی جائے تو یہ عذاب بھی کم ہے اس گناہ کی شدت کے بارے میں. اور پھر صرف اسلام کے اندر خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ واقعات طویل ہیں، لیکن جو بات سب سے اہم ہے کہ ہم اگر وہ تہوار جو غیر مذہب کے امتیازی تہوار ہوں ہم اپنی امت کے اندر لے آئیں، ہم اس کو منانا شروع کر دیں، جو ہو بھی ہمارے کلچر کے خلاف، فحاشی کے خلاف. کتنے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو انسان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اور نبی کریم کی حدیث موجود ہے کہ نہیں، بدترین شخص وہ ہے کہ اللہ نے تو ساری رات اس کے گناہ کو چھپایا اور وہ صبح اٹھ کے لوگوں کے درمیان کہتا پھرتا میں نے رات ایسا کیا ایسا کیا. اور یہ دن ہے فحاشی اور عریانی کا. تم سر عام کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو جو مرضی اس کے ساتھ اختلاط کرو، ماحول مناؤ، اور پھر بھی جی اسلام کے اوپر حرف کوئی نہیں آتا، اسلام نہیں جاتا. اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے حیا باختہ، حیا سوز تہواروں سے محفوظ رکھے.